عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوست و بزرگوں، دنیا بہت پریشان تھی، حالات کی شکار تھی، لڑائی جھگڑا ان کا شیوا بن چکا تھا اور برائیاں ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی. کوئی خیر کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. کرم فرمایا اللہ نے اور مہربانی فرمائی اللہ نے کہ اللہ نے بشریت کو اور انسانیت کو اور اپنے بندوں اور بندیوں کو دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچانے کے لیے اور بربادی سے بچانے کے لیے اور ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسا صاف ستھرا پاکیزہ طریقہ کہ مالدار بھی چل سکے، غریب بھی چل سکے، جوان بھی چل سکے، بوڑھا بھی چل سکے، دیہاتی بھی چل سکے، شہری بھی چل سکے، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، ہر ایک اس راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں مزے اڑائے. دنیا میں رہے تب تک اللہ کے رحمت کے سائے کے نیچے رہے اور دنیا سے جائیں تو فرشتوں کی جھرمٹ میں جنت کی بشارتیں لے کر جائیں. ایسا پاک صاف ستھرا راستہ اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا. اتر کر حیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ راستہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کسی قوم و برادری کے ساتھ خاص نہیں، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں. یہ ہر ایک کے لیے، جو بھی بشر ہے، جو بھی انسان ہے، ہر ایک کے لیے یہ راستہ ہے. جو چلے گا اور جو چلا، اللہ نے ان کی زندگی کیسی بنائی، کس طریقے سے دنیا میں عزتوں کے سائے کے نیچے انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کے ساتھ زندگی گزار کر ایک نمونہ امت کو دے کر گئے.
یہ ایک نمونہ ہے. آج جو امت پریشان ہے، جس لائن کی بھی پریشانی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ امت کے پاس مال و دولت، زمین و جائیداد، روپیہ پیسہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ امت کے پاس عہدہ، ڈگری، ایجوکیشن و گریجویٹ بنا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ امت کے پاس رہنے کے لیے بڑی بڑی حویلیاں نہیں ہیں. اور اس لیے نہیں ہے کہ امت کے گزارے کے لیے امت کے پاس بڑے بڑے کاروبار، فیکٹریاں اور کارخانے نہیں ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے. اور اس کا زندگی کے بننے کا اور زندگی میں چین، سکون، راحت آنے کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. پھر کیوں پریشان ہے؟ آج تو پریشانیوں میں ڈبکیاں لے رہے ہیں، پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی نکالنے کے لیے آئے کہ بھائی ہاتھ پکڑ لو، ہم تم کو نکال دیں گے، تو ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہے؟ اور اتنا یاد رکھنا، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر امت نہیں آئے گی، سونے کی کاروں میں گھومیں، سونے کے بنگلے میں رہیں، ایک ایک وقت میں سینکڑوں آئٹمیں پکا کر کھائیں اور ایک دن میں ابجوں کا نفع حاصل کرے، چین سکون نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ. اور اللہ کا فیصلہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا فیصلہ بدلا نہیں کرتا، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا. جیسے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مرچ تیکھی ہوگی، نمک کھارا ہوگا، شکر میٹھی ہوگی، دودھ سفید ہوگا. زمانے بدل جائیں، لوگ بدل جائیں، اس میں فرق نہیں ہوگا. اب اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ وہی ہے جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہے. اور یہ دین کی محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت، چاہے مقامی ہو یا بیرون کی ہو، یہ اسی لیے ہے کہ امت اس بنیاد پر آئے، امت اپنی زندگی کو اس بنیاد پر ڈالے. اسی لیے خوشامد کی جاتی ہے، اسی لیے تشکیلیں کی جاتی ہیں، اسی لیے مقامی کام سمجھایا جاتا ہے کہ آؤ، اس پر آؤ، بھاگو مت. کیا ہے اللہ کی سنت؟ جو مزیدار زندگی گزارنا چاہے، کون ہے ایسا جو مزیدار زندگی نہ چاہتا ہو؟ جو بھی مزیدار زندگی گزارنا چاہے، اللہ نے کسی کو متعین نہیں کیا کہ مالدار، جو بھی 2 کام کریں. اللہ یہ 2 کام کرنے کی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ توفیق دے دے. اجی اڑوے آمین کو. مہربانی ہے اللہ کی. کوئی باپ اور کوئی ماں یہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بیٹا پریشان ہو، الجھنوں میں ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، صبح کھایا تو شام اس کے، کوئی نہیں چاہتا. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اسی لیے نبیوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، اگر نہ سمجھی سے وہ تمہیں ستائیں تو صبر کرو، لیکن ان پر محنت کرو. نوح علیہ السلام کی محنت کی عمر 950 سال. یہ نوح علیہ السلام کی پوری زندگی نہیں ہے، محنت کی زندگی ہے. 950 سال رات اور دن امت کے پیچھے اپنے آپ کو کھپاتے رہے.
امت کی طرف سے پریشانی آتی رہی، برداشت کرتے رہے، بے قراری کے ساتھ سمجھاتے تھے، لیکن وہ بے قراری چہرے سے جو ظاہر ہو رہی تھی، یہ لوگ نہ دیکھیں اس لیے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے، اور ان کی بے قراری والی آواز، لوگوں اللہ سے معافی مانگ لو، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بھولے ہوئی ہے، بھولے کی ہے، اللہ کے دین کو چھوڑا ہے جان بوجھ کر بھی، معافی مانگ لو بس۔ لیکن کانوں میں انگلیاں، چہروں پر کپڑا، نہ سنیں گے نہ آپ کی بے قراری کو دیکھیں گے۔ یہ سورہ نوح جو ہے نا، سورہ نوح، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، لمبی دعا ذکر کی ہے۔ تمام نبیوں کی زندگیاں دیکھو، سمجھا رہے ہیں، گمراہی سے نکالنے کی محنت ہو رہی ہے، اور سامنے والی قوم یہ کہتے ہیں اے نبی تم گمراہ ہو، تم بے وقوف ہو۔ نبی میں سہن شکتی اور تحمل اور برداشت بہت ہوتا ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، انی لکم ناصح امین وانا لکم ناصح امین، ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بربادی سے تم بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم امین ہیں، اللہ کی دی ہوئی 3 نعمتیں، جان کی، مال کی، صلاحیت کی، وہ ٹھکانے لگ جائیں، ہم وہ چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تم سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے ہیں، ہمارا بدلہ تو ہمارا اللہ دے گا۔ یا قوم لیس بی سفاہا، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ کتنا برداشت کیا، اللہ کی طرف سے تھا، میرے بندوں پر محنت کرو اور ان کو صحیح رخ بتاؤ۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں، بے قراری کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، ہمدردی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ جب تک آپ غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، سب لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، سچے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امانت دار ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن جب پہلی وحی آئی اور آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، آپ پر بوجھ تھا وحی کا، آپ گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، میرے بدن پر کپ کپی ہے، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی، یہ گھر کی تعلیم جو ہے، گھر کی تعلیم جن کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے گھر میں رہنے والی ہر ماں بہن بیٹی بہو کی تربیت ہوتی ہے اور دینی ذہن بنتا ہے۔ جب عورت کا دینی ذہن بن گیا اور گھر میں کوئی پریشانی آئی اور شوہر نے اپنی پریشانی دور کرنے کا کوئی غلط راستہ سوچا، فوراً یہ اللہ کے بندی کہے کہ کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس معمولی بھیڑ کے لیے اور معمولی تکلیف کی وجہ سے تم سود میں ہاتھ ڈالو گے، تم لونے پاس کراؤ گے؟ خبردار خبردار، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کی بندی ہاتھ پکڑ لے گی، شادیوں کے موقع پر خرافات نہیں کرنے دے گی، موت میت پر رسومات نہیں ہونے دے گی،
لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے سے ان ماں بہنوں کا دینی ذہن نہیں بنایا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئی، اور ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ السلام کے سارے حالات معلوم کر کے تسلی دی اور کہا کہ وہ جو تمہارے پاس غار ہیرا میں آئے تھے یہ تو وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی لے کر آئے تھے، یعنی جبرائیل امین تھے، گھبرائیے مت آپ آخری نبی ہیں، لیکن ایک بات یہ کہی تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ کون قوم؟ جو صادق الامین کہہ رہی ہے، جو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ رہی ہے، رکھوا رہی ہے۔ دعوت کا کام شروع ہوا، حالات شروع ہوئے۔ ہاں، گھر کے لوگ، ابو لہب حقیقی چچا ہے، وہ بھی گھر کے لوگ مخالف ہو گئے، لیکن آپ تو ہمت کے پہاڑ تھے۔ مکہ میں محنت کرتے کرتے جب دیکھا کہ یہاں نتیجہ نہیں نکل رہا، چلو طائف، چلو طائف۔ ہم نے تو ابھی طے نہیں کیا کہ اس کام کو کام بنانا ہے، تھوڑی سی ملاقات کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تشکیل کر کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے طائف تک کا 70 کلومیٹر کا سفر پیدل فرمایا ہے۔ اس وقت حاجی جاتے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ٹریول ہیں، وہاں پیدل آپ تشریف لے گئے ہیں، راستہ ہموار نہیں تھا، اس امید پر کہ مکہ والوں نے میری بات نہیں مانی تو طائف والے مانیں گے۔ اور طائف میں جا کر پہلے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، یہ ہمارا خصوصی گشت ہے، یہ ہمارا خصوصی گشت ہے۔ خصوصی گشت میں علماء سے، امام صاحب سے، مولوی صاحب سے، وکیل صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کے، دنیا کے چودھریوں سے ملاقات کی جاتی ہے، اور عام طور سے جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو جہل کی طرح بدھو ہو۔ ہاں ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا اگر تم سچے تھے تو مکہ والوں نے تمہاری بات کیوں نہیں مانی؟ ایک نے کہا اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، جھوٹے ہو تو تمہاری بات ماننے سے ہمیں کیا فائدہ؟ ایک نے تو ایسا کہا ریاض باللہ کہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی ملا ہی نہیں۔ کیا گزری ہوگی؟ کیا گزری ہوگی؟ یا تو بات کرتے کرتے، تشکیل کرتے کرتے کسی نے ذرا تیور بدل دیا، ذرا لہجہ بدل دیا کہ بھائی نہیں جانا چاہیے ان کے پاس، نہیں جانا، چھوڑو یار، ایسے ہی کریں گے تو دعوت ہے کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ کیا گزری ہوگی؟ آپ واپس آ رہے ہیں، اوباش اور بدماش بچوں کو پیچھے لگایا، آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں ایک پتھر، ایک قدم رکھتے ہیں ایک پتھر، اور وہ پتھر پنڈلیوں پر لگتا تھا، اور پنڈلی میں زخم بہت دیر کے بعد ہوتا ہے۔ پیشانی پر اگر پتھر لگے تو فوراً زخم، چہرے پر لگے تو فوراً زخم، لیکن پنڈلی پر لگے تو پنڈلی کی چمڑی سخت ہوتی ہے۔ چھری سے کاٹ کے دیکھیو، بہت سخت ہوتی ہے۔ پتھر پڑتے رہے، چمڑی کے اندر خون جمتا رہا، کالا نشان پڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ پنڈلی پھٹی اور اندر سے خون نکلا۔ کس کا خون؟ کس کا خون؟ تمام دنیا کے انسانوں کے خون کا سمندر ایک طرف، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون کا ایک قطرہ ایک طرف۔
چلتے رہے، پیر زخمی ہوتا رہا، خون مبارک میں جوتیاں مبارک چپکتی رہی۔ جبرائیل امین آئے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوچھ لو میرے محبوب سے، طائف دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہیں، چکی کے دو پاٹوں کی طرح پیس دو ان کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ وہ طائف کی دعا جو ہے آپ دیکھو تو صحیح، کبھی غور تو کرو، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اے اللہ اگر یہ تکلیفیں ہیں اور تو ناراض نہیں ہے، مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو ناراض ہے تو تیری ناراضگی کا دور کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ ایک ایک وقت میں دو دو بچیوں کی طلاقیں ہو رہی ہے، معمولی چیزیں ہیں۔ آپ کی ہنڈی پک رہی ہے، اس میں غلاظت ڈالی جا رہی ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہے، آپ کی کمر پر اونٹ کی اجری لا کے ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ کے بعد جس نبی پاک علیہ السلام کا درجہ ہے، یہ حالات ہیں۔ آپ محنت فرماتے رہے، محنت فرماتے رہے، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر گئے، بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں بھی اپنے والد محترم کے پاس چلی جاؤں، چلی ہے اونٹنی پر سوار ہو کر، امید ہے حمل سے ہے، اونٹنی ٹیکری پر چڑھی اور ایک آیا اور اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر خنجر مارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکتی ہوئی اونٹنی پر سے ٹیکری پر اور ٹیکری سے لڑکتی ہوئی زمین پر خود میں لٹ پٹ، حمل بھی ساقط ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ کا مقام تو اللہ کے یہاں طے تھا۔ اسی لیے یاد رکھنا، جس دعوت کے کام کرنے والے کے دل میں امت کی ہمدردی، امت کی خیر خواہی، امت کا درد نہیں ہوگا، خدا اس سے کام نہیں لے گا۔ کام ہے، واپس لائی گئی مکہ مکرمہ، پھر پہنچی آپ علیہ السلام کے پاس، 7 سال تک اسی زخم میں رہی اور اسی زخم میں انتقال ہوا۔ آپ دفنا رہے ہیں، آپ کا چہرہ غمگین ہے۔ پھر آپ کے چہرے پر بشاشت، صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہا گیا میری بیٹی زینب بہت کمزور تھی، فضائل سنو، فضائل سنو، رومال جھاڑ کر بھاگو مت۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہیں قبر کا عذاب میری بیٹی کو پکڑ نہ لے۔ کیا حال ہے مستورات کا، کیا حال ہے جوان بچیوں کا، کیا پہن رہی ہیں، کیسے وقت گزار رہی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی بیٹی دین کی خاطر زخمی ہو کر 7 سال کے بعد جا رہی ہے قبر میں، اور آپ کو یہ فکر ہے کہ کہیں میری بیٹی کو قبر کا عذاب پکڑ نہ لے۔ پھر میرے اللہ نے مجھے بشارت سنائی کہ آپ کی بیٹی پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے میرے چہرے پر بشاشت ہے۔ سیرت پڑھو، سیرت، تو کام کی اہمیت دلوں میں آئے گی، کام کی عظمت دلوں میں آئے گی، اور اپنے آپ کو بھی صحیح ترتیب، صحیح روپ پر ہم لوگ لانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی صحیح روپ پر ہم نہیں ہیں، صحیح ترتیب پر ہم نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا جس کا نام عبد القدوس تھا۔ کئی دنوں سے آنا بند کر دیا اس نے،
آپ نے پوچھا بھائی عبد القدوس کہاں ہے؟ کہا بیمار ہے. آپ فوراً تشریف لے گئے. بالکل آخری حالت، اب مرے تب مرے. اندر کی کوڑن تھی. ایک بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے خطرے میں ہے، سیریس ہے. ماں باپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، نیند نہیں آتی، حالانکہ نمونیا کا نتیجہ موت. اور یہاں بے دینی پر مرنے پر اور بغیر ایمان کے مرنے پر نتیجہ جہنم. انبیاء علیہ السلام کے سامنے یہی تھا. آپ گئے، کہاں کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں. اس کا باپ پاس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا مجھے کیا دیکھ رہا ہے؟ ابو القاسم، جو آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد روح قبضہ ہو گئی. آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے بچ گئی. او میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، یہ ہمدردی امت کی دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بے دینی پر رونے کی ضرورت ہے. امت پر حالات آ جائیں، سیلاب آ جائیں، فساد ہو جائے، امت اجڑ جائے تو بستیاں کا بستیاں فکر میں آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی کچھ کرنا چاہیے، کچھ بھیجنا چاہیے، کچھ رفائی کام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ امت ہے، اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یہ حالات عارضی حالات ہیں. یہ پریشانی ٹیمپل والی پریشانی ہے. امت بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بغیر نماز کے زندگی گزار رہی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم کر کے کما رہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ گشت میں 10 آدمی، تعلیم میں 5.5 آدمی، 3 دن کی جماعت کبھی نکلی نہیں نکلی، نکلی تو 12 بجے نکلی اور تیسرے دن صبح سویرے آ بھی گئی. یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. امت کی ہمدردی یہی ہے کہ خوشامد کر کے، سمجھا بجھا کر، اللہ کے سامنے رو دھو کر امت کا رخ دین پر لانے کی ضرورت ہے، تاکہ امت دنیا کے پریشانی سے بھی بچ جاوے اور آخرت کی ہمیشہ کی پریشانی سے نجات پا لے. اللہ نے دین اسی لیے بھیجا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے جو بھی دنیا میں چین، سکون، راحت، اطمینان، عزت، برکت، مدد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں 2 کام کریں. کیا 2 کام؟ ایک اپنے اندر کا یقین بناوے. اس لیے کہ آدمی کو دوڑانے والی چیز یہ ہے وہ اندر کا یقین ہے. جیسے گاڑی کو دوڑانے والی چیز اندر کا پیٹرول ہے، سی این جی ہے یا ڈیزل ہے، جو دھواں بن کے اڑ جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر تو ٹائر حرکت نہیں کر سکتے. اندر کا یقین آدمی کو چلاتا ہے. ایک شخص کسی کارخانے میں گیا، شیخ صاحب کوئی جاب ہے؟ ہاں ہے. کتنی سیلری کیا ہوگی، پگار کتنا ہوگا؟ کہ مہینے کے 10,000. ٹھیک ہے، اتنے بجے آنا، اتنے بجے جانا. اب گھر آتا ہے، خوشی خوشی آتا ہے، ہاں گھر والوں کے لیے کچھ لاتا ہے، گھر والوں کے لیے خوشی میں کچھ لے کر جاتا ہے. کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو کہ جاب ملی ہے. اچھا، لیکن دیکھ صبح 7 بجے جانا ہے، 5 بجے مجھے اٹھا دینا. الارم تو میں بھی رکھوں گا،
لیکن کبھی گہری نیند میں الارم تو اٹھا لینا 5 بجے اور 6 بجے مجھے یہاں سے ٹفن لے کر نہا دھو کر ناشتہ کر کے نکلنا ہے، 7 بجے وہاں پہنچنا ہے. ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے، ملنے والی ہے، لیکن یقین ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 15 دن 25 دن، اب مہینے میں کتنے رہے؟ ارے بولو نہیں ہوں، 5 دن. کوئی مل گیا، بھائی کہاں ہو، نظر نہیں آ رہے ہو؟ ارے معلوم نہیں، بہت پریشان تھا، جاب ملی ہے. کہاں پر؟ فلاں کارخانے میں، اور سیلری کے 10,000. تو سامنے والا سن کر ہنستا ہے. ہنسنا کئی طریقے کا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہ نہ کوئی بات نہیں ہے. نہ کوئی بات ہے، کہو تو صحیح. کہ اصل میں نے بھی وہاں جاب کیا تھا، 10,000 مجھے بھی بتائے تھے، 4 مہینے کی تنخواہ میری باقی ابھی ملی نہیں ہے. اب رات کو سویا، الارم بجا، کروٹ بدلی، بیوی نے کہا اٹھو، اٹھتا ہوں. ارے 4:30 ہو گئے، اٹھتا ہوں. ارے 5 بجے، اٹھتا ہوں. یہ کمزوری کائی کی آئی؟ یقین میں کمزوری آئی تو حرکت میں بھی کمزوری آئی. تو ایسا کیوں کیا؟ یہ کوئی فائدہ ہے نہیں، وہ ملا تھا 4 مہینے کی تنخواہ باقی ہے تو مجھے وہ کیا دے گا؟ آدمی کے اندر کا یقین اس کو دوڑاتا ہے. اسی لیے ہماری پہلی محنت یقین بنانے کی ہے. دعوت یقین بدلتی ہے، دعوت جذبہ بدلتی ہے، اور دعوت ماحول بدلتی ہے. جذبہ بھی دعوت سے بدلے گا، یقین بھی دعوت سے بدلے گا، اور ماحول بھی دعوت سے بدلے گا. ایک تو اپنا یقین بناؤ. کیا یقین؟ کہ کرنے والی ذات، عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، کاموں کا بنانا اور بگاڑنا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ زور سے بولو، اترے اندر. اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے ہاتھ میں. جب اللہ سے ہونے کا یقین بیٹھ گیا، بس اب اللہ کے احکامات پر چلنا آسان. جیسے اس نے کہا تھا 10,000، جب تک یقین تھا 5 بجے بھاگنا آسان، 7 بجے وہاں پہنچنا آسان. آنے میں بھی تکلیف، جانے میں بھی تکلیف، خود کا سادھن نہیں تھا. جاتا تھا بھی سٹلیے میں اور آتا تھا بھی سٹلیے میں. اور سٹلیے میں تو بہت اچھی سیٹیں ہوتی ہیں. کبھی وہ سٹلیہ خالی ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، آ جاؤ. کب اٹھے گا؟ اب بھرے گا تب اٹھے گا. ایک ایک کو لے کے تھوڑا دوڑے گا وہ. یقین اصل ہے، یقین. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے صحابہ کرام والا ایمان و یقین مانگو کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام والا ایمان و یقین تو دے دے. ایسا یقین کہ محنت کرتے کرتے جان دے دی، دعوت کا کام کرتے کرتے ہاتھ کٹ گیا، چمڑی ہے، ہاتھ لٹک رہا ہے، واپس نہیں آئے. اب یہ لٹکا ہوا ہاتھ کام کرنے میں رکاوٹ، پیر کے نیچے دبایا اور پھینک دیا، پرے ہٹ کام کرنے دے. کیا چیز ہے، کیا چیز ہے. کام کرتے کرتے دشمن نے نیزہ مارا، خون کے فوارے نکلے. کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو مارنے والا بھی یہ سوچتا ہے خون کے فوارے ہیں، جان خطرے میں ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہو جائیں گے، کامیابی ہے تو کائی کی کامیابی ہے. اس نے دیکھا جب اللہ کے دین پر محنت کرتے کرتے مرنے میں اتنا مزہ ہے تو جینے میں کتنا مزہ ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اندر کا یقین. جب اندر کا یقین بن گیا
اب بدن سے نکلنے والا ہر عمل صحیح ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. بس اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہہ رہا ہے، جیسے وہ کارخانے والا کہہ رہا ہے نا، ہر مہینے کتنا؟ بولو کم بولو. 10. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو تیرا پرانا مکان مت دیکھ، پھٹے پرانے کپڑے مت دیکھ، تو پھیری کرتا ہے مجھے معلوم ہے، تو نوکری کرتا ہے مجھے معلوم ہے، تیرے پاس زیادہ ملکیت نہیں ہے، لیکن تو میری مرضی پر ہے. سن لے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. مزیدار زندگی میں گزرواؤں گا، مزیدار زندگی. اور میرے بندے، یہ تو صرف دنیا میں ہے. جو ویٹنگ روم ہے، ویٹنگ روم کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ گھر. سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ اور ہمارا گھر کیا ہے؟ جنت. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو، جو میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہو، یقین صحیح کرتے ہوئے، اب میں جو بدلہ دوں گا اس بدلے کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. بہتر سے بہتر بدلہ دوں گا. مالک الملک، زمین و آسمان کا مالک ہے، ہاں؟ جو کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے تو دنیا کی زندگی کا بننا بھی موقوف دین پر، اور آخرت کی زندگی کا بننا بھی، بولو نا. اور دین بہت آسان. الدین یسر. دین بولتے نہیں ہو. دین بہت آسان. گاڑی چلانا آسان ہے. میرے جیسا گاڑی چلائے گا؟ جو سائیکل نہ پکڑ سکتا ہو چلائے گا. کھیتی کرنا آسان ہے. کھیتی کرنا آسان ہے. بھائی سنا کہ بریانی میں 5 چیزیں ہوتی ہے. کتنی؟ دوپہر کو کھایا نہیں. بریانی میں 5 چیزیں ہوتی ہے: دیگ، گوشت، چاول، مٹن، مسالہ. کتنی ہوئی؟ اب میں نے بھی کہا، آپ نے بھی سنا. میں بنا دوں گا بریانی، آپ بنا دیں گے. ہم جیسے بنانے بیٹھیں گے نا، تو بنانے کے بعد بھی دیگ کھول کر مشورہ کرنا پڑے گا کیا نام رکھے اس کا. بھائی 5 ہی تو چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. الدین یسر. دین آسان ہے جب دین کو سیکھیں گے تب آسان ہے. اب بٹیاروں کو دیکھو، منٹوں میں دے کے تیار کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیکھا ہے. ہم دیکھ کیا، گھر والی کو دیکھ کر ایک روٹی صحیح نہیں کر سکتے ہم. ہاں، اگر روٹی بنانے جائیں گے نا تو بھارت کا نقشہ بنے گا. گول نہیں بنا سکتے. اور وہ بچوں سے باتیں کرتی کرتی، سہیلی آئے باتیں کرتی کرتی شاندار گول قسم کی پھلکیاں بنا رہی ہے. اس لیے کہ اس نے سیکھا ہے. اب ہم نے تو سیکھا نہیں. اب اس کو ذرا گول کر کے، گول کرنے گئے تو بھارت کا نقشہ، اور پھر توے پر رکھا. توے پر کئی کچی نہ رہ جائیں، کئی کچی نہ رہ جائیں. زیادہ دیر رکھی تو جل گئی. اب دوسرا پاسا پلٹا تو کہیں جل نہ جائیں، اس لیے جلدی لے لیا تو ایک پاسا کالا اور ایک پاسا کچا. کھاؤ. الدین یسر. دین آسان ہے، بہت آسان ہے. کمانا آسان نہیں، گاڑی چلانا آسان نہیں، کھیتی کرنا آسان نہیں. دین آسان ہے. اس لیے اللہ نے سب کو مکلف بنایا ہے، دیندار بنو. سب کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گاڑی چلاؤ، سب کو یہ نہیں کہا کہ کھیتی کرو. دیندار بنو. وہ دیندار ادھورے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. وہ ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا ہر ایمان والے میں
پورے دین پر چلنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دین پر کامیابی ہے، اس کا یقین اللہ سے مانگو، اور یقین آوے اس کی محنت کرو. اللہ نے دوسری سائٹ بھی بتائی ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا، مال کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، سیلری کے نشے میں، بنگلوں کے نشے میں، ہوتا ہے نا. لیکن یاد رکھنا، دنیا میں کسی کا نشہ نہ باقی رہے نہ رہے گا. اگر دنیا میں نہیں اترا، ملک الموت کی 1 لاکھ تیرا نشہ اتار دے گی. چل، کیا لے کر آیا تو؟ تجھے تو دین لینے بھیجا تھا، تجھے تو دیندار بننے کے لیے بھیجا تھا. اور ایک محنت اللہ نے دی تھی جس میں شرابی کبابی اللہ کا ولی بن گیا تھا، جگاری رات میں رونے والا بن گیا تھا، اور تجھے محنت سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سیلری ہے. اس نشے میں ایسا نہیں ہے. دین آسان ہے، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. عقیدہ بھی، عبادات بھی، لین دین بھی، رہن سہن بھی، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی، اور دل کی نیت کے اعتبار سے بھی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو پھر اسلام اور ایمان و دین کا نتیجہ خدا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک محنت دی ہے. کہو الحمدللہ. محنت ہے. اس محنت کی نسبت براہ راست اللہ سے. کس سے؟ کس نے محنت دی اور کس کے واسطے سے آئی؟ پیارے نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کالی کملی والے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کی برکت سے محنت ملی ہے. حالانکہ محنت تو نبیوں کی تھی. ہم جیسے آئے گئے نتو خیرے خیراتی جمعراتی کو مل گئی، ہم کیا کریں گے؟ لیکن مالک کا احسان ہے کہ لو، یہ تم بھی لو، تم بھی لو، تم بھی لے لو. کرو محنت، کرو محنت. جو میری محنت ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی لائی ہوئی محنت ہے، اور میرے چہیتے بندے صحابہ کرام کی محنت کی ہوئی ہے. لو، تم بھی لے لو. یہ محنت ہے. جب دین آسان ہے تو دین کی محنت بھی، زور سے بولو، دین آسان تو دین کی محنت بھی آسان. یہ جو مقامی 5 کام ہیں، ذرا غور تو کرو یار. 5 کام میں پہلا کام مسجد وار جماعت میں بیٹھنا. یہ بیٹھنا کیا ہے؟ کیا سوچنے کے لیے بیٹھنا ہے؟ فکر یہاں سے بدلے گا. آج تک تو میں نے دکان کو، دھندے کو، کاروبار کو، عہدے کو، ڈگری کو سوچا. اللہ تیرا شکر ہے کہ 10 منٹ مسجد وار جماعت میں بیٹھ کر میرا فکر بدلا کہ میرا دین اور امت کا دین، میرے اعمال اور امت کے اعمال. کتنی مبارک سوچ ہے یہ، کتنی مبارک سوچ ہے. پھر اس مشورے میں کبھی بیرون کا تقاضا، بھائی ملاقات کر دی ہے، کبھی مستورات کی جماعت کا تقاضا، کبھی چلے 4 مہینے کی تقاضا، کبھی 4 مہینے کی جماعت کی نصرت کا تقاضا. یہ ساری چیزیں سوچی جا رہی ہے. کریں گے تو کچھ لوگ، پوری مسجد و جماعت تو جائے گی نہیں، لیکن اس سوچ پر اللہ جو کرنے والوں کو اجر دے گا، وہ بیٹھنے والوں کو بھی خدا اجر دے گا. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہو. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان. بنیاد فکر ہے، اور اللہ نے 2 طاقتیں دی ہے، ایک کرنے کی طاقت اور ایک سوچنے کی طاقت. پہلے آدمی سوچتا ہے پھر کرتا ہے. یہی ہے نا کہ پہلے کرتا ہے پھر سوچتا ہے. پہلے فکر ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے. اس لیے مسجد وار جماعت میں بیٹھنا بہت بڑی نیکی ہے.
اور اپنی آخرت کے بننے کا اور نیکیوں کے ذخیرے جمع کرنے کا بہت بنیادی عمل ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ صبح سے ہی بولو تو بھاگ جاؤ گے رات کو اجتماع سے. ہم جن بولو یعنی یہاں سے جانے کے بعد جب کل دعا ہوگی اور عام طور سے ہماری مسجد وال جماعت بیٹھتی ہے فجر کے بعد، وہاں سے لے کر موت تک ہم اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرتے رہا کریں گے. اصل میں پابندی نہیں ہے اس لیے نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا. پابندی اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، فکر کے ساتھ بیٹھنا، اپنی آخرت بنانے کی نیت کے ساتھ بیٹھنا، امت کے ایک ایک فرد تک دین پہنچے اس کی فکر کے ساتھ بیٹھنا. آدمی عمل اپنی طاقت کے مطابق کرے گا لیکن فکر تو بولو نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دائی کی فکر کی بلندی کتنی، دائی کی فکر کی بلندی کتنی کہ آسمان جیسی. آسمان کتنا بلند ہے؟ سیڑھی لگا کر ہاتھ لگانا چاہو تو تارا کھینچ کے لے آؤ. آسمان کی بلندی پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک بشر کو خدا ہدایت دے دے. یہ ہماری بلندی ہے نیت کی، فکر کی. تو دائی کی فکر اور اس کی بلندی کس کی طرح؟ کیا سیٹی بجاتے ہو؟ کس کی طرح؟ کہاں ہے آسمان؟ آسمان کہاں ہے؟ بولو نا. کہتے یہ تو تمبو ہے. یہ دائی کی نیت کی بلندی ایسی ہونی چاہیے. اور استقامت کیسی؟ جمنا کیسا؟ کوئی بھی حال آ جائے ہر حال میں اس کام کو کریں گے. جیسے پہاڑ، آسمان سے گرنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے کہاں گرتی ہے؟ پہاڑ پر. ہٹ جاتا ہے تو ہم 3 دن سے کیوں اٹھتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے سے کیوں اٹھتے ہیں مسجد اور جماعت میں بیٹھ؟ اس لیے کہ ابھی تک استقامت نہیں آئی. پہاڑ کی طرح جمنے کا کوئی بھی حال آ جائے ہر حال میں دعوت کی محنت کو بلند سے بلند نیت کے ساتھ انشاءاللہ کرتے رہا کریں گے. اور پھر کیا کہ تمہیں جو کوئی ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں نا. کیا بلندی نیت کی آسمان کی طرح اور جمنا پہاڑ کی طرح اور بوجھ اٹھانا، تقاضے اٹھانا. جو بھی تقاضا آ جائے، یہاں ملاقات، وہاں ملاقات، یہاں ملاقات، اس جماعت کو لے کر جانا ہے، اس جماعت کی نصرت میں جانا ہے. بھئی اس کا کوئی امیر نہیں ہے، میرے 3 دن لگے میں نہیں دیکھوں گا، میں تو تقاضے کا بوجھ اٹھاؤں گا. یہ بوجھ اٹھانا اونٹ کی طرح ہوگا. اونٹ پر 1 بوری رکھو یا 10 بوری رکھو، 10 بوری رکھے گا تو وہ منع کرے گا. یہ ہے کام. اونٹ کی طرح بوجھ لیتے رہیں گے. ہم تو سبھی کریں گے. مستورات کا تقاضا بھی، اسٹوڈنٹ کا تقاضا بھی، معذورین کا تقاضا بھی، اندرون کا تقاضا بھی، بیرون کا تقاضا بھی، جو بھی ہم تو اٹھائیں گے. ہم تو اسی لیے. اور اتنا سارا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنا اور اتنا حقیر سمجھنا جیسے زمین ہے. بھئی جوتا پہن کے چلو تو بھی، باٹا کا پہنو تو بھی، اور ٹائر کا پہنو تو بھی، پیدل چلو تو بھی، ڈوری والا پہنو تو بھی، اور بغیر ڈوری والا. بھائی گاڑی چلے تو بھی، بائک چلے تو بھی، مائک چلے، سب کہاں کہ زمین پر. آج جو مسجد اور جماعت پہ ٹانگیں کھینچی جاتی ہے نا، کیا ہے یہ؟ اس کی بات اچھی نہیں لگتی، اس کی رائے اچھی نہیں لگتی، آئی ایم سم تھنگ. یہ کیا ہے؟ یہ اندر سے کچھ ہے، اندر میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے نا. تواضع اور چھوٹا پن زمین کی طرح، نیتوں کی بلندی آسمانوں کی طرح، اور دعوت کے کام پر جمنا پہاڑ کی طرح، اور دعوت کے تقاضوں کو لینا
بولو نا، بولو نا، کیا عمل؟ بولو نا. اچھا کب سے سیکھے ہو؟ اونٹ کی طرح. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. بس آج تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس 5 کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہر حال میں کرتے ہی رہنا ہے. ہاں اب یہ مشورہ ہو گیا. دوسرا عمل کیا ہے بھائی؟ ارے بولو تو صحیح یار جی. دوسرا عمل کیا ہے 5 کاموں میں؟ 2 تعلیمیں ہیں. تعلیم کے ذریعے سے جذبہ بنتا ہے، لیکن میرا جذبہ بنا بیوی کا نہیں بنا، میرا بنا بیٹی کا نہیں بنا، میرا بنا ماں کا نہیں بنا، تو پھر گھر میں چلے گا نہیں. ہر ایک کا جذبہ بنے. اس لیے مسجد کی تعلیم میں ہر حال میں مجھے بیٹھنا ہے. اس میں میری تربیت ہے اور میری جذبے کا بدلاؤ بھی ہے. اس یقین کے ساتھ فضائل اعمال معمولی چیز نہیں ہے، یہ لکھائی گئی ہے امت کی تربیت اور اصلاح کے لیے. لیکن میں نے بھی اور آپ نے بھی آج تک فضائل اعمال پوری نہیں پڑھی ہے. ہماری تعلیم صحیح ترتیب پر نہیں ہے. صحیح ترتیب ہماری تعلیم کی ہمارے بڑوں کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ روزانہ ہر فضائل میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو. حکایت صحابہ میں سے، فضائل نماز میں سے، فضائل ذکر میں سے، فضائل قرآن میں سے، فضائل تبلیغ میں سے تھوڑا 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 پڑھو روزانہ. کیوں؟ تاکہ روزانہ امت کے سامنے ہر عمل کی فضیلت آتی رہے. یہ فضائل رمضان جو ہے نا، رمضان میں صرف وہی فضیلت ہم پڑھتے ہیں، تو باقی اعمال کی فضیلت کہاں گئی؟ ٹھیک ہے بھائی رمضان ہے تو جناب اس میں سے کچھ زیادہ پڑھو، لیکن دوسرے فضائل کو مت چھوڑو. فضائل حج آ گیا تو اس میں سے تھوڑا زیادہ پڑھو، لیکن باقی فضائل کو مت چھوڑو. یہ ہمارے صحیح ترتیب ہے، تاکہ روزانہ ہر عمل کی فضیلت آتی رہے گی تو جذبہ بنے گا ہر عمل کے کرنے کا. یہ ہمارا صحیح رخ ہے. گھر کی تعلیم میں بھی یہی ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھو، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھو. اور تعلیم اس وقت کرو جبکہ مسجد کے نمازی اس وقت زیادہ رہتے ہو، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو پہلا کام مسجد وال جماعت میں بیٹھنا. دوسرا کام 2 تعلیمیں. ماں بہنیں تعلیم کر رہی ہے لیکن ان کو پتا نہیں کہ مقصد کیا ہے. بزرگوں نے کہا ہے پڑھو ثواب ملے گا، پڑھ رہی ہے بیچاری. 1 حدیث پڑھی، 2 حدیث پڑھی، پھر سبحان اللہ بحمدہ ہو گیا پورا. نہیں. ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ یہ گھر کی تعلیم ہماری تربیت کا سامان ہے، ہماری اولاد کی تربیت کا سامان ہے. اسی سے ہمارا جذبہ بدلے گا اور چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، مخلوق سے اللہ کی ذات کی طرف ہمارا دل بدلے گا اور اس کی طرف میلان ہوگا. اسی لیے گھر کی تعلیم ہے. فکر کے ساتھ پھر گھر کی تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ بھی کرو. گھر کی تعلیم تو مدرسہ ہے، مدرسہ. اس میں اس کا بھی مذاکرہ کرو. شادی آ رہی ہے تو کیسے کریں گے؟ بھائی کا نکاح ہونے والا ہے تو کیسے کریں گے؟ ہمیں لباس و کپڑا کیسا پہننا چاہیے؟ گھر کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. یہ تو مدرسہ ہے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ بعدوں نے تو بحیرہ سد نا. کون کرے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے. دونوں تعلیم کو پابندی کے ساتھ کرو. مسجد وال جماعت میں اہتمام کے ساتھ بیٹھو اور فکر کے ساتھ بیٹھو. ایسا نہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی 3 دن کی جماعت کا کیا کریں گے، ادھوری ہے تو ایک سونے والا کیا کہتا ہے میں تیار ہوں. کائے کے لیے تیار؟ کہ ملاقات کے لیے. ارے ادھوری جماعت ہے، اس کی بات سوچی جا رہی ہے. بے فکری کے ساتھ نہ بیٹھو. 5 کاموں میں تیسرا کام، اگر بولو ہو جائے گا بعد میں سمجھاؤں گا. تیسرا کام ہے
ہفتے کے 2 گشت. میرا جذبہ تعلیم سے بنا, میرے گھر والوں کا جذبہ تعلیم سے بنا, لیکن محلے والوں کا دینی ذہن نہیں بنا, تو محلے والے میرے گھر آئیں گے, میرے گھر والے بولو نا محلوں کے جائیں گے, تو ان کی بے دینی کا اثر میری بچیاں, میرے بیٹے, میرے پوتے, میرے نواسے لیں گے. اس لیے گشت کے ذریعے سے محلے کے ایک ایک گھر کا ذہن بنانا ہے دین کا. یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے. گشت معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گشت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی. ریڑھ کی ہڈی صحیح ہے, اٹھنا بیٹھنا چلنا دوڑنا سب آسان. اور اگر ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری آ گئی, بیٹھا ہے تو اٹھ نہیں سکتا, کھڑا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا, کروٹ بدل نہیں سکتا, اس لیے کہ ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری آئی ہے. گشت ہمارا 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرو. اب میں آپ کو بتاؤں مشورہ کتنی دیر کا. ارے بھائی مسجد میں جماعت میں بیٹھو کہ کتنی دیر بیٹھتے ہو؟ گڑبڑ. 10-15 منٹ, 20 منٹ, 20 منٹ گن لو. اس لیے کہ روزانہ کرنا ہے, ہر ایک کو کرنا ہے. اب لمبا مشورہ کرو گے تو لوگ اکتا جائیں گے. تعلیم کتنی دیر مسجد کی؟ بولو. ہاں, آدھا گھنٹہ. لیکن آدھا گھنٹے سے امت اکتا رہی ہے, تو ہر 2-3 دن کے بعد 1 منٹ بڑھا دو, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آدھے گھنٹے تک تعلیم چلی جائے گی. ایک دم سے کرو گے تو لوگ اکتا جائیں گے. گھر کی تعلیم بولو نا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مذاکرہ ہے آپس کا, لیکن اس میں بھی ذرا تھوڑا 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 تھوڑا. چلو آدھا گھنٹہ مسجد کا لے لو, آدھا گھنٹہ گھر کی تعلیم کا لے لو, کتنا ہوا؟ 1. اور 20-25 منٹ, 20 منٹ مسجد وال جماعت, 1 گھنٹہ 20 منٹ, یہی ہوا نا. اور گشت میں ہفتے میں 1 مرتبہ, او میرے بھائیوں, روزانہ کرنے کے 1 عمل مسجد وال جماعت, دوسرا عمل تعلیم, تیسرا عمل 2.5 گھنٹہ. ہفتے میں 1 مرتبہ کرنے کا عمل 2 گشت, اور مہینے میں 1 دفعہ کرنے کا عمل 3 دن. ذرا حساب تو لگاؤ کہ کتنا دے رہے ہیں, اور اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں دین کی حقیقت دے گا, اعمال کی عظمت دے گا, آخرت کا فکر دے گا, اعمال کا ذوق اور شوق دے گا. کتنا بڑا نفع ہے. لیکن یقین کی کمزوری ہے. اللہ وہ یقین مجھے بھی نصیب فرما دے, اللہ وہ یقین آپ کو بھی نصیب فرما دے. اب گشت محلے میں دین آوے, لوگوں کا دینی ذہن بنے. 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرو, مغرب اور عشاء کے درمیان کا مثلا, تو پورا وقت فارغ کرو. یہ نہیں کہ مغرب کے بعد چلے گئے, کھا کر آ گئے. یہ اپنی مرضی والا گشت ہے, قربانی والا گشت نہیں ہے. قربانی کے ساتھ آؤ اور قربانی کے ساتھ بیٹھو. پھر گشت کی صحیح ترتیب. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات ہوتی ہے نا گشت کی ترغیب کی, 1.25 گھنٹہ بات ہو گئی, اور عشاء اور مغرب کے درمیان میں وقت کتنا رہتا ہے کہ بول جائے تو بونگی شب دونوں, مولی شب دونوں, بونگی شب ادو نہ آگا, مولی شب نماز بڑھاو, આપણે તો એકદમ અભડીને જવાનું છે, નમાજ પઢીને પાછું આવવાનું છે. અરે મગરીબ और ઈશા के दरमियान में कितना वक्त, શું કરવાનું? બોલો, 1.25 घंटा 1.5 घंटा वही है ना. अब 1.25 घंटे तक तरकीब चल रही है माशाल्लाह, तो वक्त क्या बचा, वक्त क्या बचा. پھر میرے بھائیوں, او میرے بھائیوں, یہ ہمارا ہفتہ واری گشت ہے. کیا مطلب کہ جماعتیں اتنی بناؤ کہ ہفتے میں 1 مرتبہ پورے گاؤں کے لوگوں کی ملاقاتیں ہو جائے. اب ذرا مجھے یہ بتاؤ, کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس کے اطراف میں 100 مکان ہو اور ہر ہفتے گشت کی جماعت
100 آدمیوں کی ملاقاتیں کر رہی ہو، ایسا کوئی ہے؟ تقسیم کرتے ہیں، اس ہفتے میں یہاں، اس ہفتے میں یہاں، 4 پر تقسیم کیا تو یہ ماہانہ گشت ہوا کہ ہفتہ واری گشت ہوا؟ اور ہمارے بڑوں نے کیا بتایا ہے؟ بولو، اس لیے ہفتہ واری گشت کرو۔ او مول صاحب، اچھا پھر بھائی جماعت میں کتنے ساتھی جاتے ہیں؟ مول صاحب 7 ساتھی، 8 ساتھی، اور کتنی جماعتیں بناتے ہو؟ 2، تو 10 کی کیوں نہیں بناتے؟ کہ مول صاحب ساتھی ہی نہیں ہیں۔ کوئی آدمی ہوٹل چلاتا ہو اور 150 نوکر کی ضرورت ہو اور اس کے پاس 75 ہو تو چلا دے گا؟ یہ بول جاؤ آپ 75 تو 75 ہیڈ والوں گاڑو ہیڈ، ایسا تو ایسا نہ لانا پڑے گا کہ یہاں نہیں ہے تو اڑیسہ سے لاؤ، کہاں سے لاؤ؟ بنگال سے لاؤ۔ لیکن وہ 75 پورا کرنا ہے، 150 پورا کرنا ہے تاکہ میرے ہوٹل کا نظام صحیح چلے۔ او میرے بھائیوں، ہر ہفتے ہمیں 100 گھروں کی ملاقاتیں کرنی ہے۔ اب نہیں ہے تو محنت کرو اور ساتھیوں کا ذہن بنا کر 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنے پر ان کو آمادہ کرو اور 10 کی پوری جماعت بناؤ۔ اور پھر آج 10 ہے، 15 دن کے بعد پھر 20 ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ گشت ہفتہ والی گشت ہوگا، ورنہ گشت ہوگا لیکن ہمارے بڑوں کے منشے کے خلاف ہوگا، اس لیے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے 1 ہفتے میں مسجد کے اطراف کے تمام گھروں کی ملاقاتیں گشت کے ذریعے سے کرنی ہے، اس کی نیت کرو، ہے نا؟ اب اس کے لیے ساتھی کم ہے تو کوشش کرو، ایک دم سے تو ہوگا نہیں، لیکن نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کام آسان کر دے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترغیب 15-20 منٹ بہت ہو گئی، فضائل، لیکن آج کل تو فضائل بھی بیان نہیں کرتے، فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھو گشت کے معنی گھومنا پھرنا، گشت کے معنی گھومنا پھرنا۔ دیکھو پانی اگر چلتا رہے تو بگڑتا نہیں ہے، پانی اگر چلتا رہے تو بگڑتا نہیں ہے۔ انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے تو رگے اور ہاتھ برابر کام کرتے، یہ فضیلت ہوئی، یہ فضیلت ہوئی، یہ تو فلسفہ ہوا اور وگیان ہوا۔ تو وگیان بیان کرو گے، فلسفہ بیان کرو گے؟ ارے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے پر اور ان کے پاس چل کر جانے پر اور دین کی نسبت پر ان کی زیارت کرنے پر اور پھر گرد و غبار جو بدن پر آیا اس پر ہمارا اللہ ہمیں کیا دے گا؟ ایسی ترغیب دو کہ کوئی بوڑھا آدمی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ بھی کہے امیر صاحب مجھے بھی گشت میں بھیج دو۔ ایسی ترغیب دو، ایسی ترغیب دو، فلسفہ بیان نہ کرو۔ اب ایک گشت ہو گیا ہمارا، گشت میں ترغیب دے دو، ترغیب دینے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ بھائی امیر کا کام یہ ہے، متکلم کا کام یہ ہے، رہبر کا کام یہ ہے، ٹوپی کس کے سر پر جائے گی؟ امیر تو آپ نے طے کیا نہیں، رہبر تو آپ نے طے کیا نہیں، پہلے طے کرو یہ متکلم رہیں گے، یہ رہبر رہیں گے، یہ ذمہ دار رہیں گے، اب کام بتاؤ تاکہ جس کو امیر بنایا وہ اپنی ذمہ داری سنے اور جس کو رہبر بنایا وہ فکر کے ساتھ اپنی بات سنے اور جس کو متکلم بنایا ہے فکر کے ساتھ وہ اپنی بات سنے، ورنہ ٹوپی گھومتی رہے گی ہوا میں۔ اب یہاں سے گئے، ایک ساتھی ذکر کے لیے بٹھا دو۔ اب ذکر کے لیے کیسا بٹھا دے معلوم ہے؟ بہت بوڑھا خسک، تھوڑی دیر کے بعد جھوکے مارتا رہتا ہے، اس کو بٹھایا آپ نے؟ اس کو بٹھایا؟ جوان، فکر مند، رونے دھونے والا، اس کو بٹھاؤ۔ اس میں صرف دعا نہیں ہے، صرف ذکر نہیں ہے، دعا بھی مانگتے رہو، ذکر بھی کرتے رہو جب تک جماعت واپس نہ آئے۔ اور پھر ایک ساتھی طے کرو درمیانی بات کے لیے۔ اب درمیانی بات میں ایران توران کے قصے، ادھر ادھر کی سنی ہوئی باتیں نہیں، درمیانی بات ایسی ہو کہ جو مجمع سن رہا ہے عشاء کے بعد جب بیان ہو تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے وہ تیار ہو جائے، ایسی بات کرو۔
خالی کوٹا پورا نہیں کرنا. ایک دو ساتھی طے کرو استقبال کے لیے. استقبال کیا ہے اور استقبال والوں کا طریقہ کیا ہے. بعض مرتبہ وہ دروازے کے سامنے ایک بیٹھک ہوتی ہے, استقبال والے وہاں بیٹھے ہیں, لوگ آ رہے جا رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھائی السلام علیکم تمام خبردار گشت سے آیا ہو تو ہاری بات ہوتی. یہ استقبال ہے؟ یہ استقبال ہے؟ کھڑے رہو دروازے میں, انتظار کرو جیسے میرا پرانا دوست برسوں کا آج مجھے ملنے آنے والا ہے. کیسے اتفاق سے آپ کھڑے ہوتے ہو, کیسے محبت کے ساتھ بات کرتے ہو. یہ ہے استقبال. کھڑے ہوئے استقبال کرو اور پھر جماعت بناؤ, جماعت کو کام سمجھا دو. جماعت جانے سے پہلے اللہ کے سامنے رو دھو کر جائیں, یہ اللہ کام بہت اونچا ہے, ہم بہت کمزور ہیں, اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے. دوسری بات, جا رہے ہیں امت کی ملاقات کے لیے, پتہ نہیں امت کن کن غفلتوں میں ہوگی. اگر کسی کو ہم نے غفلت میں دیکھا اور اس کا ہلکا پن میرے دل میں آیا, اے اللہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے, میری آخرت اجڑ جائے گی. اس سے بھی تو میری بچا, میری حفاظت کر. اب گشت پورا ہو تب تک یہاں مذاکرہ ہو, ذکر ہو, دعا ہو, اور گشت کے بعد او میرے بھائیوں سیدھے مسجد میں آؤ. اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وضو استنجا کر کے آ جاؤ, دعا مانگو, ذکر کرو, اللہ سے اپنا گشت قبول کراؤ تاکہ ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. یا تو گشت آنے کے بعد مسجد کے دروازے سے ہی بھئی جماعت کہاں گئی کہ گھر گیا جب کھاوا تو دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کا ہوا. تھوڑی سی اپنی چاہت قربان نہیں کرتے ہم, جس کی وجہ سے ہمارا عمل بگڑ جاتا ہے اور عمل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو ہمارا دوسرا گشت ہے. دوسرا گشت, دوسرے گشت کا دین طے کرو اور مشورے سے ایسی جگہ طے کرو جہاں کام نہیں ہے. بعض جگہ کیا ہوتا ہے, آپ میرے گشت میں آپ کی مسجد میں, آپ میری مسجد میں, یہ نصرتی گشت ہوا. بات مذاق, وہ مسجد کمزور ہے لیکن ساتھی تو ہے نا, ہے. اب کیا کرتے ہیں, وہ مسجد والے انتظار کرتے ہیں, منگل کے دن وہ آئیں گے, مشورہ بھی وہ کریں گے, تعلیم بھی وہ کریں گے, ترغیب بھی وہ دیں گے, جماعت بھی وہ بنائیں گے, درمیانی بات بھی وہ کریں گے, اور بیان بھی وہ کریں گے, اور تشکیل بھی وہ کریں گے. تو ان کی فکر بڑھے گی. ایک غریب آدمی ہے لیکن ایک سیٹھ صاحب ہے, مل گئے سیٹھ صاحب, روزانہ ہر مہینے ایک تل کا ڈبا, ہر مہینے گڑ کی روی, ہر مہینے 5 کلو چاول, روزانہ 1.5 کلو دودھ. یہ کمائے گا؟ یہ کمائے گا؟ بھائی تمہیں تو کماتا شکم شیٹ صاحب મળ્યા था ભાઈ, આપણી જરૂર તો પૂરી થઈ રહેલી છે. પેલી મસ્જિદ વાળા આવે છે તો ગશ્તે કરે છે, માશાઅલ્લાહ બાપડા ભાઈઓને કરે છે, બિચારા વાતે કરે છે. یہ ساتھیوں کو کمزور کرنے والی چیز ہے. نہیں, وہاں جاؤ, اگر نئی جگہ ہے تو اپنے ساتھی عمل کرے, ان کو ساتھ میں رکھے, آہستہ آہستہ ان اعمال پر ان کو لانے کی کوشش کرو تاکہ مسجد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے. یہ مقصد ہے, خالی آنا جانا مقصد نہیں ہے. اب رہا مسئلہ ایک کام, 2 کام رہ گئے. ایک 3 دن کی جماعتیں ہماری نکلتی ہے, لیکن ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ ہے کہ کتنے گھنٹے, 72 گھنٹے پورے کرو. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر چلے میں ایک دن بھی کم رہا ثواب ملے گا, چلے کا نور نصیب نہیں ہوگا. او میرے بھائیوں 72 گھنٹے پورے کرو. جب جا رہے ہو 1-2 گھنٹوں کے لیے اپنے سے روزہ خراب نہ کرو. اور پھر بھائی کتنی جماعتیں جاتی ہیں کہ 2 جماعتیں. کون کون؟ ان میں ہر جماعت میں 5 ساتھی ایسے ہیں جو خود اپنے ساتھ جماعت بنا سکتے ہیں, لیکن سب ایک ساتھ جا رہے ہیں. امت کے ساتھ بھی خیانت ہے اور کام کے ساتھ بھی خیانت ہے. ایسا نہ کرو. 2 کی جوڑی بناؤ, ہفتہ طے کرو, اور ہر ساتھی 2 جوڑی جو ہیں, ہر جوڑی اپنے ساتھ 27 دن تک محنت کر کے اپنے ساتھ جماعت بناؤ.
نئے سے نیا آدمی دعوت کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ 3 دن ہے. محنت کرو، اپنے ساتھ 3 دن کی جماعتیں بناؤ. ایک ساتھ فکر مند ساتھی ایک ساتھ جماعت میں مت چلے جاؤ، نقصان ہوگا کام کا اور نقصان ہوگا امت کا. ہفتہ طے کرو، ہفتہ طے ہو جائے کوئی نہ کوئی عذر آئے گا، بدلو مت. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک میواتی آئے، تھیلی ہاتھ میں. مولانا زین العابدین صاحب بھی ساتھ میں کھڑے تھے، پڑوس والے. تو میواتی نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں ایک بات کہی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے سر سے اجازت دے دی، جاؤ. جب وہ میواتی جانے لگے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آئے. تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے آ کر کیا کہا؟ آپ نے اجازت دے دی اشارے سے، پھر آپ رو رہے ہیں. کہ اصل میں مفتی صاحب بات یہ ہے، اس میواتی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ میرا 3 دن لگانے کا ہفتہ ہے. یہ دن میرے گھر میں ایک بچہ بیمار تھا، جب میں تھیلی لے کے عمرے سے باہر نکلا میرے بچے کا انتقال ہو گیا. میں نے چادر ڈال دی اور محلے والوں سے کہا بھائی باقی کا کام تم کر لینا. حضرت جی نے فرمایا اس کی قربانی پر مجھے رونا آیا ہے. وہ باپ تھا، دشمن نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا، لیکن اولاد سے زیادہ دعوت کے تقاضے کی اہمیت تھی. اللہ کرے وہ یہ اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. 3 دن کی مضبوط جماعتیں بناؤ، 2 کی جوڑی بناؤ، کام بھی بڑھے گا، ساتھی بھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھتے دیکھتے نئے ساتھی ہمیں ہاتھ لگیں گے. اب رہا مسئلہ 2.5 گھنٹے کا. 2.5 گھنٹہ جو ہے نا، 2.5 گھنٹے 5 کام میں اصل 2.5 گھنٹے ہیں. اگر 2.5 گھنٹے نہیں ہیں اور 4 کام ہیں، یہ ایسا ہے جیسے 4 انگلیاں ہیں، انگوٹھا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ انگوٹھے کے بغیر مٹھی میں مضبوطی آئے گی؟ وہ تو انگوٹھا ہے. اگر 2 انگلی ہے لیکن انگوٹھا ہے، اور انگوٹھے نے کوئی چیز مضبوط پکڑ لی کوئی چھڑا نہیں سکتا، لیکن انگوٹھا ہی نہیں ہے. آج سارے جو تقاضے ٹوٹ رہے ہیں، مستورات کا، 3 دن کا، چلے کا، 4 مہینے کا، جماعت ادھوری ہے، پوری نہیں ہو رہی، اس لیے کہ انگوٹھا ہی نہیں ہے. اس لیے 5 کام 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر دو. مول صاحب 2.5 گھنٹے پر تو حساب تو لگا، رات دن کے گھنٹے کتنے بولو نا؟ 24. حکیم صاحب یوں کہہ رہے ہیں، حکیم صاحب کہ 6-7 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے آدمی کی صحت کے لیے سونا چاہیے. تو 24 میں سے 7 نکل گئے تو گنی پھیل. کیا شو بولو ذرا؟ 17 گھنٹے ہے نا. 8 گھنٹے کاروبار کو دے دو، 9 گھنٹے. پھر وہ گھر والی کو 2-3 گھنٹے دے دو، تو حلوا پڑا بھائی نہ کہ روز بڑا کٹ ہوئے. ہمارے قاری طیب صاحب تھے، وہ دیوبند کے محتوی گھر آتے تھے. تو گھر آنے کے بعد ایک کتاب تھی جس کا نام قطبی تھا. آ کر قطبی دیکھنے میں اٹھ جاوے. تو بہرو مارو شو کیا تو آنکھوں داڑا مدرسو چلا وس گھر آوس تو قطبی جو وس. تو ایک دن اس نے کہا دیکھو قاری جی، گھر میں یا بیوی رہے گی یا قطبی رہے گی، فیصلہ کرو. تو گھر والوں کو بھی حق دینا چاہیے. کتنے بچے تھے؟ 6 میں سے اس کو دے دو. کتنے بچے؟ شو بھڑیا سو تب. ارے نیند کے لیے 7 گھنٹے، کاروبار کے لیے 8 گھنٹے، 7 اور 8 کتنے بچے؟ 9 میں سے 2-3 گھنٹے اس کو دے دو تاکہ ڈیٹا نہ پھوٹو. کتنے ہوئے؟ 6 گھنٹے بچے نا. اب 6 گھنٹے آپ کے دوستوں سے ملنے کرنے، اس میں 3 گھنٹے تھکنے پھکنے، اس کو نکال دو. کتنے بچے؟ ہائے ہائے ہائے. ہر ایک کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ سوچو 3 گھنٹے یعنی کتنے منٹ؟
میں تو سی ایم ہوں، سی ایم پر بول تو کھڑا کتنے گھنٹے سی ایم، کتنے 3 گھنٹے کے منٹ کتنے اور سیکنڈ کتنے؟ جی اتنا سارا وقت برباد ہو رہا ہے بھائیوں، کہاں جا رہا ہے وہ کہ لایا نہیں کھا رہی ہے، دنیا کھا رہی ہے۔ ارے اس میں سے 2.5 گھنٹے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تو دے دے، تیری بھی آبادی ہوگی، اللہ کے گھر کا بھی آباد رہے گا۔ 2.5 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، ہماری پونجی کی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہے، بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج تو اس اجتماع میں نیت کرو کہ یہاں سے لے کر وہاں تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، مشغول سے مشغول آدمی بھی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آج سے 5 کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہا کریں گے۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، نہیں ہے۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها